نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے بھارت کے میزائل حملہ پر پاکستان کا سست اور غیر مناسب رد عمل۔ عزیزان محترم، اب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے اور تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ 9 مارچ کو بھارت نے پاکستان پر ایک میزائل حملہ کیا اور اسے نام دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی مینٹیننس کر رہے تھے، درستگی کر رہے تھے، صفائی کر رہے تھے کہ میزائل چل گیا۔ ان کی وزارت دفاع کا بیان ہے جو کہ انتہائی درجے کا جھوٹ ہے اور انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ عزیزان محترم، بھارت نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ بھارت نے یہ ایک تجربہ کیا تھا پاکستان کا رد عمل دیکھنے کے لیے، پاکستان کا سٹانس دیکھنے کے لیے اور پاکستان کا طرز عمل سمجھنے کے لیے۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ بھارت پاکستان پر ایٹم بم برسانے کا خواہش مند ہے۔ جی ہاں، بھارت میں ہندو مت اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور بھارت پاکستان سے اس کا بدلہ لے گا، کیونکہ پاکستان نے ہی بھارت کو دو لخت کیا۔ بھارت نہ تھا بلکہ بر صغیر تھا جسے دو لخت کیا مسلمانوں نے، اور بھارت کے جگر سے، بھارت کے اندر سے، ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں نے ایک نیا ملک پاکستان بنایا۔ بھارت کو یہ دکھ ہے اور یہ دکھ اس کا کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے جگر کے دو ٹکڑے ہوئے، بھارت اسی دکھ کو رو رہا ہے اور وہ پاکستان سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہمارے سیاستدان اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے۔ وہ سرسری سوچتے ہیں، وہ سرسری دیکھتے ہیں اور بھارت کو آسان لیتے ہیں، حالانکہ وہ آسان نہیں ہے۔ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے بھارت۔ ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے۔ بھارت ایک چالاک اور شاطر دشمن ہے، یاد رکھیں، شاطر دشمن ہے۔ وہ کسی بھی لمحے کو خالی نہیں جانے دے گا۔ جب اسے موقع ملا تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اب اس نے یہ ریہرسل کر لیا پاکستان پر ایٹم بم پھینکنے کی۔ یہ جو خالی کھولی میزائل آیا ہے، جس پر کوئی وار ہیڈ نہ تھا، یہ بلا وجہ نہیں آیا۔ جی ہاں، بھارت نے پاکستان کا سٹانس اور پاکستان کا موقف اور طرز عمل دیکھنے کے لیے یہ ایک شروعات کی ہے۔ اب اس کے بعد اور تجربات کرے گا بھارت۔ اب پھر پاکستان کا سٹانس دیکھے گا، پاکستان کا رد عمل دیکھے گا، اور ہمارے رہنما، ہمارے لیڈران جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہندو مت جو ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے اور بھارت کو یہی دکھ ہے کہ ہندو مت جو ہے وہ بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے بھارت سے، بر صغیر سے اس کا وجود مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا بدلہ کیوں نہ پاکستانیوں سے لیا جائے؟ تو وہ کسی بھی لمحے ہم پر ایٹم بم برسا سکتا ہے، لیکن بھارت کے مقابلہ میں ہمارے حکمرانوں نے انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی غیر مناسب رد عمل کا مظاہرہ۔ ابھی تک پاکستان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، نہ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا اور نہ ہی اداروں کی طرف سے کوئی رد عمل آیا۔ اب سنا ہے کہ ایک ہفتے بعد کوئی اجلاس حکومت کرے گی اور اس بارے میں کوئی حکومت اپنا کوئی فیصلہ کرے گی۔ تو کیا فیصلہ کرنا حکومت؟ بھارت نے تو جواب پیش کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بس وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطیاں وہ بھارت کرتا رہے گا اور ہماری حکومتیں جو اس کی ایسی غلطیوں کو قبول کرتی رہیں گی۔ عمران خان کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات تھے، جو لوگوں کے نظریات تھے، وہ 100% غلط ثابت ہوئے۔ وہ اچھا کھلاڑی تھا لیکن سیاسی میدان میں وہ اچھا کھلاڑی ثابت نہیں ہو سکا۔ کھیل کے میدان میں اچھا کھلاڑی ہے۔ کھیل تو کوئی بھی آدمی کھیل سکتا ہے، ہر آدمی کھیل سکتا ہے۔ کوئی اچھا کھیلتا ہے، کوئی ماڑا کھیلتا ہے، کوئی بہترین کھلاڑی ہوتا ہے، کوئی کمزور کھلاڑی ہوتا ہے۔ کھیل ہر آدمی کھیل لیتا ہے، لیکن سیاست ہر آدمی نہیں کر سکتا۔
سیاسی میدان میں ہر آدمی نہیں کود سکتا، ہر آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے جھوٹ موٹ بول کر جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ تو اس نے کر لی، حکومت اس نے 4 سال کر لی ہے، لیکن اب اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے پاکستانیوں کو کہ یہ شخص اس قدر قابل اور لائق نہیں تھا، اس حکومت کے قابل تھا ہی نہیں، ہے لائق تھا ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے واقعوں کو اس نے فراموش کر دیا اور اپنے جلسے کرتا پھرتا ہے، کہیں دیر میں پھر رہا ہے، کہیں جناب پشاور میں پھر رہا ہے۔ اور ہماری جو حزب اختلاف ہے اس کو بھی بھارت نے اپنا بغل بچہ بنا رکھا ہے، اور ہماری حزب اختلاف کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے بھارت کی حکومت، اور بھارت والوں نے ہماری حزب اختلاف کو حکومت کے خلاف لگا رکھا ہے کہ شاباش آگے بڑھو اور ریلیاں نکالو اور جلوس نکالو اور حکومت کا تیا پانچا کرو، عمران حکومت کو ختم کرو۔ ہماری حزب اختلاف کو اس طرف لگا دیا، عمران خان اس کے مقابلے میں لگ گیا، اور پیچھے سے بھارت نے ہم پر میزائل حملہ کر دیا۔ حزب اختلاف بھی سوئی ہوئی ہے، ہماری حکومت بھی سوئی ہوئی ہے۔ حالات دیکھ لیں ہمارے، کس قدر سست طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہماری حکومت نے۔ اتنا بڑا واقعہ، میزائل حملہ پاکستان پر، جو ایک تجربہ ہے بھارت کی طرف سے پاکستان پر ایٹم بم پھینکنے کا، اگر وہ وار ہیڈ کا متعمل ہوتا، اگر اس پر وار ہیڈ لدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا پھر بھی ہماری حکومت ایسا ہی مظاہرہ کرتی؟ اب آئندہ جو بھی میزائل آئے گا یاد رکھیں وہ خالی نہیں آئے گا، اس پر وار ہیڈ ہوگا۔ جی ہاں، اس پر وار ہیڈ ہوگا، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہے بھارت۔ اگر ہماری حکومت کا یہی طرز عمل رہا، یہی سست طرز عمل رہا، یہی غیر مناسب طرز عمل رہا، تو وہ پاکستانی کو ختم کروا دے گی۔ اور بھارت کے سر پر جنون سوار ہے، ہندو مت ختم ہو رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس بات کو سمجھے ہماری حکومت، اس بات کو سمجھے ہمارے سیاستدان، اس بات کو سمجھے ہمارے لیڈران، اس بات کو سمجھیں، اس حقیقت کا ادراک کریں ہمارے عوام کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور ہمیشہ تک دشمن رہے گا۔ اس حقیقت کا ادراک جب تک پاکستانی نہیں کرتے، جب تک ہمارے حکمران نہیں کرتے، جب تک ہمارے سیاسی لیڈران نہیں کرتے، تب تک پاکستان غیر محفوظ ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق، میری سمجھ بوجھ کے مطابق، ہندوستان پاکستان کو آسان نہیں لے رہا، لیکن پاکستان انڈیا کو آسان لے رہا۔ پاکستانیوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، بھارت جو بھی طرز عمل کرتا ہے وہ کھلے دندناتا پھرتا ہے، کھلے عام وہ کر لیتا ہے۔ کہیں وہ سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے، کہیں وہ میزائل حملے کر رہا ہے، اور پاکستان کا کوئی رد عمل نہیں۔ افسوس، صد افسوس ہے پاکستان کی حکومت پر، عمران خان کی حکومت پر، عمران خان کے طرز عمل پر، اور اپوزیشن پر، جو کہ ایسے حالات میں جب کہ بھارت ہم پر حملے کر رہا ہے اور ہماری اپوزیشن جو وہ حکومت کو گرانے میں لگی ہوئی ہے۔ افسوس ہے ایسی حکومت پر، اور افسوس ہے ایسی حزب اختلاف پر، جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہیں اور دشمن کا ادراک نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہم نے تو جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے۔ لبرل پارٹی پاکستان بھارت کی دشمنی کا ادراک کرتی ہے، بھارت کے اندر پاکستان کے بارے میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو نفرت پائی جاتی ہے، جو عداوت پائی جاتی ہے، اس کا ادراک کرتی ہے لبرل پارٹی پاکستان۔ اور ہم پاکستانیوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتی ہے لبرل پارٹی پاکستان کہ بھارت سے متنبع رہو، چوکنا رہو، اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو۔ پاکستانیوں، اگر تم اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار نہیں رکھو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ پاکستان کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا اگر بھارت کی ان چالاکیوں کا ادراک نہ کیا آپ نے تو، اگر بھارت کی ان شاطرانہ چالوں کا ادراک نہ کیا آپ نے تو، اگر بھارت کے اس غیر مناسب رویہ کا ادراک نہ کیا پاکستانیوں نے تو۔ جس طرح کہ ہماری حکومت کا طرز عمل ہے، جس طرح ہماری حزب اختلاف کا طرز عمل ہے، یہ 100% غلط ہے، 100% غلط اور انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، حکومت پاکستان کا بھی، حزب اختلاف کا بھی، اور دیگر اداروں کا بھی۔ بھارت ہم پر چڑھ کر آ رہا ہے، چڑھ دوڑ رہا ہے ہم پر، اور دھڑا دھڑ وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، اپنے سرجیکل سٹرائکیں کر رہا ہے، ہم پر میزائل برسا رہا ہے، اور ہم سوئے ہوئے گری نہیں۔ افسوس، صد افسوس ایسے لوگوں پر، ایسی حکومت پر، اور ایسی بھی حزب اختلاف پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔